الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ترک رفع دین سے متعلق تیسری دلیل آپ کے سامنے پیش کریں گے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت کے علاوہ رکوع سے جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت میں تشہد کے بعد کھڑے ہوتے وقت رفع دین منسوخ ہو چکا ہے۔ اس بارے میں دو دلیل پیش کی جا چکی ہے۔ تیسری دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عبداللہ ابن مسعود ان عبداللہ انہ قال الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدۃ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا میں تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھ کر بتلائی، فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدۃ، آپ نے سوائے ایک مرتبہ کے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، سوائے ایک مرتبہ کے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں، کیا میں تمہیں ایسی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ اور آپ نے پھر نماز پڑھ کر بتلائی اور اس میں آپ نے صرف ایک مرتبہ رفع دین کیا۔ اور غیر مقلدین بھائی جو رفع دین کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت بھی کرتے ہیں، رکوع سے جاتے وقت بھی کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت بھی کرتے ہیں، اور تیسری رکعت پر کھڑے ہوتے وقت بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا نا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز پڑھ کے بتلائی ہے اس میں ایک مرتبہ رفع دین کیا، تو یہ ایک مرتبہ رفع دین کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باقی جگہوں کا، باقی مقامات کا رفع دین منسوخ ہو چکا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے سنن نسائی میں، ابو داؤد میں، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اب اس حدیث پر اعتراض یہ کرتے ہیں، ترمذی شریف میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، حدیث ابن مسعود ترک رفع دین کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول، قد ثبت حدیث من یرفع یدیہ وذکر حدیث الزہری عن سالم عن ابی ولم يثبت حدیث ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حدیث ابن مسعود ثابت نہیں ہے ترک رفع دین کے ساتھ، لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، یعنی لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، اس کے ساتھ حدیث ابن مسعود ثابت نہیں ہے۔ یہ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب رفع الیدین عند الرکوع کے اندر امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لے کر غیر مقلدین بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا، اور جب حدیث ثابت نہیں ہے تو اس سے مسئلہ ترک رفع دین کا ثابت کرنا یہ صحیح نہیں۔ چلیے اب اس کا جواب کیا ہے؟ حدیث ابن مسعود جو کہ ابھی نقل کی گئی ہے اس کے تمام راوی ثقہ ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہے، اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جرح جو ہے، جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ یہ جرح معتبر، یہ جو جرح نقل کی ہے تو یہ جرح معتبر نہیں ہے۔ اس کے معتبر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جرح مبہم ہے، اور جرح مبہم معتبر نہیں ہوتی۔ اگر جرح کی جا رہی ہے تو جرح کرنے کی وجہ بیان کی جائے،
اس کو مفسر کہا جاتا ہے، تب اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر جرح مبہم ہو، یعنی جرح کرنے والا شخص اس پر جرح کرنے کی وجہ بیان نہ کرے، تو وہ جرح مبہم کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول نقل کیا گیا ہے کہ حدیث ابن مسعود ثابت نہیں ہے، تو اس کی وجہ نہیں بیان کی گئی، اس کا سبب نہیں بیان کیا گیا کہ یہ ثابت کیوں نہیں ہے، کس سبب سے نہیں ہے۔ اب جب سبب اور وجہ بیان نہیں کی گئی تو یہ جرح مبہم ہو گئی، اور جرح مبہم کا اعتبار نہیں۔ اور یہ بات الکفایہ کے اندر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود نقل کی ہے، لا يقبل الجرح الا مفسرا۔ الکفایہ میں فرماتے ہیں کہ لا يقبل الجرح الا مفسرا، جرح قبول نہیں کی جائیں گی سوائے مفسر کے۔ جب تک کہ جرح مفسر نہ ہو تو مبہم جرح قبول نہیں کی جائیں گی۔ اور صیانت صحیح مسلم لابن الصلاح صفحہ نمبر 96 میں فرماتے ہیں، اذا كان الجرح غیر مفسر السبب فإنه لا يعمل به۔ جب جرح غیر مفسر ہو، اس کا سبب ظاہر نہ ہو، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جرح جو غیر مقلدین بھائی نقل کرتے ہیں، یہ نقل کرنا صحیح نہیں، کیونکہ جرح مبہم ہے اور جرح مبہم کا اعتبار نہیں۔ اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں اور سنن نسائی میں موجود ہے، اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ اب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے خود کے امام ہیں، حدیث کو پرکھنے کے لیے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، ان کی بات کو غیر مقلدین تسلیم کرتے ہیں، ان کی تحقیق کو تسلیم کرتے ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ مشکات لتحقیق الالبانی کے اندر یہ روایت نقل کرنے کے بعد علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طریقے سے احمد شاکر المصری جو کہ غیر مقلدین کے محدث ہے، انہوں نے بھی شرح ترمذی کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو غیر مقلدین کا اس حدیث پر اعتراض کرنا، یہ حدیث حجت نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جرح کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے، تو مبہم ہونے کی وجہ سے وہ جرح معتبر نہیں، اور اس کے تمام راوی ثقہ ہے، جس کی وجہ سے علامہ البانی اور احمد شاکر المصری رحمہم اللہ ان دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ جب حدیث صحیح ہے، راوی اس کے جو روات ہے وہ پورے ثقہ ہے، تو یہ حدیث ترک